دنیا میں انسان جب آتا ہے تو وہ بالکل جاہل، اس کو اللہ کی کتاب یوں بتاتی ہے واللہ اخرجکم من امہاتکم لا تعلمون، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ جو آج آپ مختلف ڈگریوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، مختلف نسبتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نسبت ہمارے ساتھ ہے، لا تعلمون، تم کچھ نہیں جانتے، یہ نسبت تھی ہمارے ساتھ۔ ہم نے زور لگا کے کچھ پڑھا بھی لیا تو اللہ اس کا بھی تھوڑا آپریشن کر کے فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو جو کچھ تمہیں دیا گیا، جو کچھ تم نے لیا نہیں، فرمایا دیا گیا، کیونکہ علم دینے والا صرف اللہ ہے، کتابوں سے علم نہیں آتا ہے، وہ تو ذریعہ ہے، علم علیم اللہ کی ذات۔ تو آگے علم دو طرح کے ہیں بچوں، جو انسان سیکھتا ہے وہ دو طرح کا علم ہے۔ ایک علم وہ ہے جو میری ضرورت ہے، میرے اس چند دن زندگی کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ان کا سیکھنا بھی فرض ہے کہ ہم غیروں کے غلام نہ بنیں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہم اپنے علم کے پیچھے خود جان کھپاتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ کیمسٹری پڑھنے کے لیے عربی کا جاننا لازمی تھا، کیونکہ سارے علوم میں کیمسٹری عربی زبان میں، لیکن یہ تو ادھر من سلطان بود ہو گیا، قصہ پارینہ ہو گیا، اس کو آج میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک علم ہے ضروریات زندگی، ایک علم ہے مقصد زندگی کا، ان دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ مقصد زندگی کا علم کیا ہے؟ جو قرآن میرے رب نے اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو میرے رب نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو میرے رب نے کہا تفسیر الکتاب لا ریب فیہ، جو میرے رب نے کہا انہ لقول فصل وما هو بالہزل، جو میرے رب نے کہا تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون، جو میرے رب نے کہا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، جو میرے رب نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، جو میرے رب نے کہا کہ یہ کتاب تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم الى ذکر اللہ، جو میرے رب نے کہا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، میں کتنی آیات آپ کے سامنے پڑھوں کہ میرے رب نے قرآن کی عزت اور عظمت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ تو آگے علم دو حصوں میں ہے، دونوں کا بچوں سیکھنا ضروری ہے، مقصد کا علم بھی آتا ہو اور ضروریات کا علم بھی آتا ہو، کسی ایک سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ضروریات علم، ضروریات زندگی کے علم میں جانور انسان برابر ہے، جانور کو اپنی غذا کا پتہ ہے، جانور کو اپنے پرہیز کا پتہ ہے، جانور کو اپنے دشمن کا پتہ ہے، جانور کو اپنے دوست کا پتہ ہے، اس علم میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ جو مقصد زندگی کا علم ہے وہ انسان کا امتیاز ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، وہ نبیوں کو پہچانے، وہ آخرت کو پہچانے، دنیا کا بے سوا کو نہ پہچانے۔ تمہارے جیسے چند بچے کشتی کی سیر میں چڑھ گئے تو وہ ملا سے پوچھنے لگے چاچا تمہیں کیمسٹری آتی ہے؟ وہ کہا پتر میں تو نہ ہی آج سڑے ہیں، میں کہا تیری ادھی زندگی گئی۔ دوسرے نے کہا چاچا تجھے فزکس آتی ہے؟ کہا پتر میں تو آج ہی نہ سڑے ہیں، کہا تیری ادھی زندگی گئی۔ تیسرے نے پوچھا چاچا تجھے سوشیالوجی آتی ہے؟ کہا بیٹا میں تو آج ہی نہ سڑے ہیں، کہا تیری ادھی زندگی گئی۔ اتنے میں موج اٹھے تو ملا نے پوچھا پترو تیرنا بھی سیکھیا ہے؟ وہ آکھنے لگ گئے کوئی نہیں سیکھیا، کہ پترو میری ادھی گئی تو ساری گئی۔ تو میرے عزیزو اگر آپ میرے نبی کا اتارا لایا ہوا علم نہیں سیکھو گے تو تمہاری ساری گئی۔ اس علم کا جاننا بھی ضروری ہے، اس علم کی تحقیق ریسرچ بھی ضروری ہے، لیکن یہ میں حیوانیت سے اوپر نہیں لے جاتا، ہم اور جانور اس میں برابر ہو جاتے۔ آپ کو پتا ہندو بندر کو مقدس جانتے، تو ایک گاؤں میں بندر بہت زیادہ تھے، وہ تنگ کرتے تھے، اس میں مسلمان بھی رہتے تھے انڈیا کے بعد،
تو مسلمانوں نے نا ان سے جان چھڑانے کا طریقہ ڈھونڈا، انہیں آٹے میں زہر ملا کے روٹیاں پکا کے چھت پر ڈال دی۔ جب اندر آئے تو سوچنے لگے، پہلے تو ٹوکروں سے نکالتے تھے، آج دسترخوان لگا ہوا ہے، خیر تو ہے۔ آپ حیران ہوں گے، کسی ایک بندر نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا، سب واپس چلے۔ تھوڑی دیر گزری تو 4 بوڑھے بوڑھے بندر، بہت بڑے بڑے پروفیسر علامہ ان کے ساتھ، وہ آئے تو باقی سارے بندر بیٹھ گئے، انہوں نے روٹی کو توڑا اور سونگا ان چاروں نے، پھر کوئی آنکھوں میں اشارے کیے، سارے بندر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ہر بندر کے ہاتھ میں ایک پتے دار ٹہنی، اور وہ بھاگے چلے آ رہے، بھاگے چلے آ رہے، بھاگے چلے آئے۔ ان بڑے بندروں نے روٹیاں ان میں تقسیم کی اور ساتھ وہ ٹہنی، روٹی کھاتے گئے، اوپر سے پتے چباتے گئے، روٹی کھاتے گئے، پتے چباتے گئے، اور کہتے ہو کہ کل بھی پکا کے رکھا جائے، سانو پتا ہے تسی زہر ملایا۔ یہ علم تو جانور کے پاس بھی، اتنی کیمسٹری تو جانور بھی جانتے۔ مجھے جو جانور سے اوپر لے جاتا ہے علم، وہ ہے میرے رب کا علم، میرے نبی کا علم۔ انہ لقول فصل وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم۔ وہ علم وہ ہے کہ مجھے یہ پتا دیتا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے۔ آپ لاکھوں کتابیں پڑھ لو، آپ اس چھوٹے سے سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ سکتے، مجھے کس نے پیدا کی، میرا بنانے والا کون۔ اور میرے رب کا قرآن پہلے سطر میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پہلی سطر میں تعارف کراتا ہے کہ کائنات کا رب اللہ، زمینوں کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، آسمانوں کا رب اللہ، رب السماوات والارض، زمین آسمان، مشرق اور مغرب کا رب اللہ، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، مشرقین مغربین کا رب اللہ۔ یہ علم کامل ہے، یہ علم راسخ ہے، اس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے علم کو کہتا ہے هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، جو علم تمہارے پاس ہے اس علم کو تیرا رب جب چاہے بدل دے، جب چاہے اس کو کھوٹا کر دے۔ ساری دنیا کا علم متفق ہے۔ آگ جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، احلا ایام ہی، سب سے بہترین دن زندگی کے، جب آگ نے جلایا کیوں نہیں، آگ نے بھسم کیوں نہیں کیا، آگ نے رات کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے ہمارے علم کو یوں کاٹا پھیر دیا، قلنا یا نار کونی بردا سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ساری دنیا کا علم ہے کہ شادی ہوتی ہے یا حرام ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک حلال ہے نکاح، ایک حرام ہے بدکاری، اس سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور میرے اللہ نے یوں کاٹا پھیرا اس پر کہ معصوم نوجوان دوشیزہ حضرت مریم تنہا فتمثل لہا بشرا سویا، جبریل ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے اور مجھے دیکھو، اے یہاں سے پکڑا، یہاں سے آستین سے، اور یوں کیا، پھونک ماری، ادھر پھونک لگی اور ادھر 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو۔ اللہ نے ہزاروں سال کی انسانی تجربہ گاہوں کو یوں زیرو کر کے دکھا دیا کہ فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہے کر کے دکھا۔ میرے عزیزو، اپنے علم پر بھی محنت کرنا کہ ہماری ڈگری لینے لوگ یہاں آئیں۔ آپ نہ فخر سے کہو کہ میں ہارورڈ جا رہا ہوں اور کیمبرج جا رہا ہوں اور آکسفورڈ جا رہا ہوں، وہاں کے لوگ فخر سے کہیں باہریہ جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ علم جو مجھے میری زندگی کا مقصد سمجھائے، ملاح کی بات کی طرح کہیں ساری نہ چلی جائے، کہ بچوں اپنے اللہ کو پہچانو کہ میرا خالق میرا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، مجھے اس کی مان کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ فتح میں دعویٰ کیا ہے کہ محمد میرے رسول، محمد رسول اللہ، یہ خبر بھی ہے، دعویٰ، محمد میرے رسول، دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے تب جا کے دعویٰ قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دلیل کیا ہے؟ بغوا ہوگا والذین معاہ، یہ دلیل صحابہ کی جو شان اس چھوٹے سے جملے میں اللہ نے بیان کر دی ہے۔ اللہ نے صحابہ کو اپنے نبی کی نبوت پر بطور دلیل پیش کی
کہ اس ہستی کی سنگت میں رہنے والے لوگوں کو دیکھو، ان صفات والے لوگ صرف نبی کی صحبت سے بنتے ہیں اور کسی کی صحبت سے نہیں بنتے، لہذا میرے دعوے میں کھلی ہوئی سچائی ہے کہ محمد میرے رسول ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ محمد آپ کے رسول ہیں؟ تو اللہ کا والذین معیت، صحبت کسی صحابی کے ساتھ حضرت اور علامہ اور زبدۃ الاولیاء اور بقیت السلف اور حجت الخلف اور پیر وڈا نہیں ہوتا، جتنے ہوتے لقب وڈے ہوتے، یہ تکلفات عجب۔ اللہ نے کہا میرے نبی کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ والذین معہ، یہ دلیل کہ جو اس کی سنگت صحبت میں موجود ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ نبی ہی بنا سکتے۔ کیا ان کی صفات ہیں؟ سب سے پہلی صفت ہی صحبت ہے، یہ اشداء اور رحماء یہ بعد میں آئے، ان کی جو سب سے پہلی صفت ہے وہ صحبت نبی ہے۔ انہوں نے اپنے نبی کی صحبت کو اس طرح ترجیح دی ہر چیز پر کہ ہر چیز کو قربان کر دیا اپنے نبی کی صحبت۔ تو اس سے آپ کی ایک نیک صحبت میں، ایک ہے کسی ولی کامل کی صحبت مل جائے، وہ دعا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی کہ وہ خانقاہی نظامی درم برم ہو کے رہ گئے۔ اس کا بدل ہے تبلیغ میں جانا، مدرسے کے ماحول کو غیبت سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، حسد سے بچانا، بغض سے بچانا۔ تو یہ بھی ایک ماحول آپ کو ولی کامل کا درجہ دے دیتا ہے۔ پھر چھٹیوں میں آپ کو کہتے ہیں جماعت میں جاؤ تو 10-12 مسلمانوں کا اکٹھے چلنا اور خیر کی بات پہ جمع ہو کے چلنا اور اللہ کے پیغام کو سناتے ہوئے چلنا، یہ ایک کامل ولی کے قائم مقام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے چلہ لگنے سے مزاج اور ہو جاتا ہے، نہ لگنے سے مزاج اور ہوتا ہے۔ تو ساری زندگی جہاں کہیں آپ کو اللہ کے نیک بندے ملیں، ان کی صحبت سے مستغنی نہ ہو، بے نیاز نہ فائدہ۔ وہ اس دور وہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں، نہ وہ غزمی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو نہ ایسے مرید رہے نہ ایسے پیر رہے، لیکن پھر بھی جو بھی کہیں تمہیں نیک اللہ کے بندے ملیں، ان کے پاس بیٹھنا، کی صحبت۔ تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نے دعویٰ کیا کہ میرے محمد میرے نبی محمد رسول۔ نشانی کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے جو ان کے ساتھ رہتے۔ میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنایا تھا، ایچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ایچ آہن خنجرے تیغے نشد، ایچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، دا غلام شمس ریزے نشد۔ یاد ہے نا، یہ میں نے میرے خیال میں سنایا تھا کہ مولانا روم تو فلسفی تھے، منطقی تھے، جیسے ہمارے بر صغیر میں فقہ غالب ہے، فلسفہ منطق غالب ہے، حدیث اور قرآن غالب نہیں۔ تو عجم کا مزاج ہے، عرب میں یہ چیزیں غالب ہیں، عرب میں قرآن غالب رہا، حدیث غالب ہے، عجم میں فقہ غالب آ گیا، منطق غالب آ گئی، فلسفہ غالب آ گیا، تو ان میں خوش کیا۔ تو مولانا روم بھی ایسے ہی تھے، تو شمس تبریز کے ساتھ ملے تو پھر مولائے روم اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کا دریا کھول دیا۔ تو یہ لوگ کیسے ہیں جو میرے نبی کے ساتھ ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ باطل کے لیے سیسا پلائی دیوار ہے اور نہ ٹوٹنے والی چٹان ہے، اور آپس میں ریشم کی طرح نرم ہے۔ رحماء بینہم، یہ تو ان کی اجتماعی زندگی کو بتایا۔ اجتماعی زندگی بنتی ہے اخلاق سے، رحماء بینہم، اور اس میں مضبوطی آتی ہے عبادات سے۔ تو تراہم رکعا سجدا، دیکھو گے کہ وہ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں۔ پھر بندگی بنتی ہے اخلاص سے، تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو عبادت کا نور چہرے پہ آتا ہے، اخلاق کا نور چہرے پہ آتا ہے۔ شراب پینے والا کا چہرہ بتاتا ہے شراب پیا، نشہ کرنے والے کا چہرہ بتاتا ہے نشہ کرتا ہے۔ نماز اخلاق کو بنانے والے کے چہرے پہ ایک ملاحت ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے، تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو میرے عزیزو، یہ ہیں وہ صفات جس پر اللہ نے
اپنے نبی کے ساتھیوں کو اپنے نبی کی نبوت پر بطور دلیل پیش کی. اور دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت تھوڑا سو. جملہ ایسا لائے ہیں کہ ہر فعل میں قلت کا معنی پایا جاتا ہے، ہر لفظ میں قلت کا معنی پایا جاتا ہے. کانو فعل ناقص تو قلت کا مطلب، قلیلا ویسے ہی قلت ہے. من تبعیض کا ہے، من اللیل تو من للتبعیض بھی قلت پر ہے. ماں مصدر فعل کو مصدر بنا کے چھوٹا کر دیتا ہے تو وہ بھی قلت پر ہے. ٹھیک. اور حجا گہری نیند کو نہیں کہتے، اونگنے کو کہتے ہیں، وہ بھی قلت پر ہے. تو کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے صحابہ کے رات کے اٹھنے کو بتایا ہے کہ ہر لفظ میں کمی اور قلت کا معنی پایا جاتا ہے. اور پھر بالاسحار ہم یستغفرون، اور میں سحری میں پھر رہتا ہوں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے. تو یقیناً ہم ویسے نہیں بن سکتے لیکن ان کے پیچھے تو چل سکتے ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان، وہ بھی اس فضیلت میں آ جائیں. تو صحابہ کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ تاریخ نہیں ہے، یہ قرآن ہے یا حدیث. صحابہ میں اللہ نے خود دو درجے بنائے. ایک درجہ ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں، ایک درجہ ہے فتح مکہ اس سے آخر ایمان لانے والوں کا. اللہ تعالیٰ کا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ٹھیک ہو گیا. میرے محبوب فتح مکہ سے پہلے جو آئے آپ کی صحبت میں ہو اور بات والے برابر نہیں ہو سکتے. ان میں برابری کرنا بھی یہ فرق مراتب کو مٹانے والی بات ہو. ان میں برابری کرنا یہ فرق مراتب کو مٹانے والی بات ہو. خالد بن ولید اور عمار بن یاسر میں جھگڑا ہو گیا تو میرے نبی نے کہا دعوا لی اصحاب، میرے صحابہ کو میرے حوالے رہنے دو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ مسلم شریف کا سبق ہو رہا تھا اور اس میں یہ روایت آئی. تو میں نے اپنے استاد جی سے پوچھا یہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، میرے صحابہ کو میرے ہی حوالے رہنے دو، انہیں کچھ نہ کرو. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید صحابی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی تو صحابی. جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی صحابی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی صحابی. اور کہنے کا انداز ایسا ہے کہ ایک کو صحبت سے نکال رہے ہیں اور ایک کو داخل کر رہے ہیں. دعوا لی اصحاب، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ خالد بن ولید خود کتنے بڑے صحابی ہیں، سیف اللہ. تو میں نے استاد جی سے سوال کر دیا، پھر اگلے دنوں نے بتایا کہ اس میں صحابی ہونے کی نفی نہیں، مرتبے کی نفی ہے. کہ جس مرتبے کی صحبت عمار کی ہے اس مرتبے کی صحبت خالد کی نہیں. جس مرتبے پر صحبت میں عمار کھڑے ہیں اس مرتبے پر خالد نہیں کھڑے. تو ان دونوں کو برابر نہ، ان دونوں کو برابر نہ. تو صحابہ میں دو طبقے تو اللہ نے خود بنائے، اور پھر مہاجرین، پھر اہل بدر، اہل احد اور صلح حدیبیہ والے، یہ سب الگ الگ مقامات کے لوگ. تو ایک برابری اللہ نے سب کے ساتھ کر، وہ کیا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنى، کہ ہمارا وعدہ ہے سب کو جنت. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس امت پر یہ کرم کیا کہ اس امت کا علم جس طرح اترا اسی طرح موجود. یہ بول آج سے 1439 ہجری چل رہی، تو یہ بول آج سے 1430-32 سال پہلے میرے نبی کی زبان سے جیسے نکلا تھا ویسے ہی اس بچے نے ادا کیا. یہ اللہ کا اس امت پر احسان ہے، احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب سینوں میں اتاری. موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا اپنی کتاب میں، تورات میں، اس امت کا حال کو اللہ کے پاس بات کرنے چلے گئے. رب اجد فی الالواح امتا هم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلهم امتی قال تلک امت احمد. یا اللہ ایک میری کتاب میں تو نے لکھا ہے کہ ایک امت آنے والی ہے جو سب سے اعلیٰ امت ہوگی، بھلائی کے دائی ہوں گے، برائی سے روکیں گی. یا اللہ وہ امت مجھے دے. تو اللہ نے کہا نہیں، وہ احمد کی امت. رب اجد فی الالواح امتا،
اناجیلهم فی صدورهم یقرؤونها رب اجعلهم امتی قال تلک امت. لمبی حدیث ہے، میں صرف دو جملے آپ کو سنا. یا اللہ وہ ایک امت آ رہی ہے جن کی کتاب ان کے سینے میں محفوظ ہو جائے گی. تورات انجیل زبور کا کوئی حافظ نہیں تھا سوائے نبی. ان کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، بس ذکر، بس باجماعت نماز نہیں تھی. امام کیا پڑھے؟ انفرادی نماز ہے، معبد ہے، صومعہ ہے. مسجد اس امت کو ملی، امامت کا عہدہ اس امت کو ملا، باجماعت نماز اس امت کو ملی، قرآن کی تلاوت اس امت کو ملی کہ یہ قرآن کے حافظ ہوتے. وہ ایک لفظ یاد نہیں کر پاتے تھے، صرف نبی کو کتاب یاد ہوتی. تو وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ایک امت آ رہی ہے جن کی کتاب ان کے سینے میں محفوظ ہوگی. یا اللہ وہ امت مجھے دے دے گا. نہیں، وہ امت کی تیری. ایک حدیث یاد ہے، ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان له 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن. جنت میں ایک نہر ہے، ہم وہ نہر کا ترجمہ نہری کر دیتے ہیں. نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، دریا. تو ہم وہ جنت کی نہریں نہیں ہیں، دریا ہے، دریا. انہار من ماء غیر آسن، ایک نہیں بے شمار پانی پاکیز خوشبودار پاکیزہ کے دریا. اور وہ پانی کیا ہے؟ یہ قطرہ، یہ میں نے اندر انگلی لے کر کے اوپر تری لگ گئی. اب پانی کوئی نہیں، پانی کی تری ہے. جنت کے دریاؤں میں پانی سب سے ہلکی چیز ہے، باقی سے آدھا پانی سب سے ہلکی. جنت کے دریا کے چشمے کے پانی میں انگلی ڈبوئے اور پہلے آسمان پہ بیٹھ کے اس انگلی کو یوں کر دے، پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے. تو وہ معین اور سلسبیل اور رحیق اور کافور اور زنجبیل اور تسنیم کیا چیز ہے؟ دریا ہے، پانی کے دریا ہے، دودھ کے دریا ہے، شراب کے دریا ہے، شہد کے. اور ایک دریا ہے جس کا نام ہے ریان. اس کے کنارے پر ایک محل ہے مرجان کے پتھر کا بنا. اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں جو حافظ قرآن کو دیا جائے. حافظ صاحب جن کی یہاں کوئی قدر ہے، کوئی دنیا والوں سے نہ تو امید رکھو، نہ ہوگا، نہ پہلے کبھی ہو، نہ آئندہ ہوگا، نہ آج ہوگا. ہاں یہ نسبت ملی رہی اور اس پہ موت آ گئی، پھر اللہ قیمت لگائے، اللہ قیمت لگائے. ایک حدیث بھی یاد آئے، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شر ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی. ایک شخص مر جاتا ہے، آواز اٹھتی، شیخ الحدیث صاحب کا انتقال ہو، مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، امام مسجد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ فلاں تبلیغی بھائی کا انتقال، وہ حاجی صاحب کا انتقال، اس طرح خیر مؤذن صاحب کا انتقال. ایک آواز اٹھتی ہے لوگوں میں اس کی اچھائی کی، مختلف نسبتوں سے یہ پیش ہوتا ہے اور ہے کام خراب. تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی، اللہ یعلم منہ شر، مجھے پتہ ہے تو غلط آدمی، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو بڑا نیک آدمی، تو چل میں اپنے علم کو چھوڑتا ہوں، اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کر کے تجھے معاف کر جاؤ. یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں کسی کو ملے، مامون دور کے بغداد کے مفتی اعظم. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا شیخ الصوف فعلت کذا، یا شیخ الصوف فعلت کذا. ارے فرمان بوڑھے کیا کیا کر کے آئے ہو میرے پاس، علم کی کیا شان ہے. وہ کہنے لگے میں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں نے تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو تو مجھ سے کہہ رہا ہے. تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا تو نے کیا سنا ہے میرے بارے میں؟ حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروة بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل قال قال اللہ تعالی انی استحی ان اعذب ذات شیبۃ فی الاسلام وانی شبت فی الاسلام. کہ یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، انہیں معمر نے بتایا، انہیں زہری نے بتایا، انہیں عروہ بن زبیر، انہیں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے فرشتے جبریل نے، جبریل کو تو نے بتایا
تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو مجھے عذاب دیتے ہوئے شرم آتی، تو ایک تو صحیح میں تو بڈھا آیا تیرے کو کہنے لگے اللہ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معبد وصدق زہری وصدق عروہ وصدق عائشہ وصدق حبیبی وصدق جبریل وانا اصدق القائلین وفرق ذنب یحییٰ انہوں نے کمال کر دیا، عبدالرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی، عائشہ نے بھی، میرے محبوب بھی، جبریل نے بھی، میں سارے سچوں کا سچا، جا تجھے معاف۔ اعلان ہوگا این الفقہاء، قیامت کے دن اعلان، این الفقہاء، لوگوں سے امید نہ رکھو، اللہ پہ امید رکھو۔ اور میں کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں، پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ قربانی کے لحاظ بر صغیر کے علماء کا ثانی کوئی قربانی کے لحاظ، علم کی کمی زیادتی کا تو خیر فوق کل ذی علم علیم ہے، لیکن جس طرح جس قربانی سے ہمارے مدرسے کا عالم پڑھاتا ہے اور قاری پڑھاتا ہے، جس تھوڑی تنخواہ میں وہ سسک کے جیتا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کوئی پوری